الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم حاضرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ آداب سے متعلق ہے. اگرچہ کہ یہ کتاب احکام اور مسائل اور اس سے متعلقہ احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، یہی اس کا اصل موضوع اور عنوان ہے، مگر انسانی زندگی میں پیش آنے والی جو باتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا گیا، جس کو ہم آداب زندگی کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کے نبوی اصول اور آداب کیا ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس میں دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں بتایا جا سکتا. اس سے زیادہ مناسب کوئی اور چیز کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. اس لیے کوشش کریں کہ آخری کا جو حصہ ہے آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور خود بھی عمل کریں اور بچوں سے بھی عمل کروائیں. یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. حدیث یا سنت اس لیے ہم نہیں پڑھتے، سیکھتے اور سکھاتے کہ اس کے ذریعے سے صرف نالج میں اضافہ کرنا مقصد ہو، بلکہ اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ وہ خیر اور وہ برکت جو اس میں بتائی گئی ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو نصیب ہو. آداب کے بارے میں جو مختلف باتیں بتائی گئیں، ان میں سے گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا والدین کے جو حقوق ہیں. تو بچوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق کو پہچانے، انہیں جنت کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت گزاری، ان کی فرما برداری کرے، ان سے دعائیں لے. اور انہیں بھی چاہیے کہ اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ بھی پورا کریں، ان ذمہ داریوں کو وہ بھی نبھائیں، تاکہ دونوں طرف سے ایک اچھی بات سامنے آ سکے. لیکن اگر کسی وجہ سے والدین کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. جیسے آج کل دیکھا گیا بعض بچے وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے میری کشمکش چل رہی ہے، کشیدگی ہے، تعلقات کشیدہ ہیں، بات چیت بند ہے. کیسے تمہاری ہمت ہوئی کہ یہ کہو کہ والدین سے میرے تعلقات کشیدہ ہیں، والدین کے ساتھ میرا آنا جانا بند ہے، والدین کے پاس میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ جو انداز ہے یہ وہی آدمی اختیار کر سکتا ہے جو والدین کے مقام کو نہ سمجھتا ہو، ورنہ وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اور جنت ایسے ہی تھوڑی ملے گی. اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کو اتنا آزمائش میں نہ ڈالیں جو ان کے اپنی طاقت سے باہر ہو جائے. آپ کو چاہیے کہ ان کے جذبات کو بھی سمجھیں اور ان کے جذبات کو جو شرعی حدود کے اندر ہیں ان کی قدر کریں. یہ اولاد اور والدین ان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہر گھر کی مصیبت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک عام طور پہ ایسٹرن ممالک، مشرقی ممالک کے دیکھنے والے، ان میں ایک بات یہ رکھی گئی کہ ساس اور بہو کا جھگڑا بہت مشہور بات ہے. ان کی آپس میں ہمیشہ تکرار، لڑائی جھگڑا، حساسیت، یہ بڑی عجیب شکل اختیار کر گئی. حالانکہ ساس کو چاہیے کہ آنے والی بہو کو بیٹی کے روپ میں دیکھے اور بیٹی کے انداز سے اس کے ساتھ رہے، تاکہ آپ کی جو بیٹی دوسرے کے گھر بہو بن کر گئی ہے وہ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے. اور بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کے ساتھ کشمکش کرنے کے بجائے اس کو ماں کے روپ میں دیکھے، ماں کے انداز میں دیکھے. یہ نہیں ہے کہ آپ ساس کے خلاف باتیں کریں، ساس کا دل دکھانے کی کوشش کریں، یا برابری کی سطح پر اتر آئیں کہ میں ساس کے لیے کیوں کروں، میں ساس کی عزت کیوں کروں، میں ساس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کروں. اور ساس جو ہے سمجھتی ہے کہ بہو جو آ گئی گویا میری دشمن گھر آ گئی. یہ دونوں طرف سے حساسیت ہے، یہ دونوں طرف سے یہ بات پائی جاتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ ساس کو ساس نہیں ماں کی طرح دیکھے، اور ماں کو چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ اللہ نے آپ کو زیادہ پاور دیا بڑے ہونے کی وجہ سے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ بہو کو اتنا تنگ کریں کہ وہ کل کے بجائے آج گھر چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے، یا ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا ناپسند کرے۔ اسی لیے آج کل یہ بھی ایک فیشن چلا کہ شادی کے ہی موقع پر یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے ساس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اگر آپ شادی کر کے بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں تو الگ گھر کا پہلے انتظام کریں، یعنی سپریٹ اکاموڈیشن کا ڈیمانڈ پہلے سے کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے پھر وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں دونوں کے لیے اعتدال، توازن کی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ ماں باپ دور ہوتے چلے جائیں اور اس طرح کی ان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش نہ کریں جو ان کے لیے بوجھ ثابت ہو۔ اور اس کے بعد پھر والدین کے تذکرے کے بعد دیکھیے اسلام میں آداب کا یہ جو چیپٹر چل رہا ہے، اس میں پڑوسی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ پڑوسی یعنی نیبر کے کچھ حقوق ہیں، اتنے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جب آتے اکثر مجھے ایڈوائز کیا کرتے، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اس سے مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ وراثت میں جیسے مرنے کے بعد حصے دار بنتے ہیں اس کی اولاد، بیوی وغیرہ، اسی طرح پڑوسی کا حصہ مقرر نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی تاکید کرتے تھے کہ پڑوسی کا، نیبر کا خیال، نیبر کا خیال، بار بار اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر آپ غور فرمائیے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کو وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، پڑوسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے جھوٹ، فراڈ اس طرح کا معاملہ کرے، پڑوسی کے ساتھ بھی آپ وہ معاملہ نہ کریں۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے، رات میں 10 بجے شور مچا ہوا ہے، آپ کو پسند نہیں آئے گی یہ بات۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں ایسی حرکت نہ کریں جس سے پڑوسی کو اس طرح کا ڈسٹرب ہو یا تکلیف پہنچتی ہو۔ یعنی اس کے آرام کا خیال رکھیں، اس کے دکھ درد کا خیال رکھیں۔ تو یہ اسلامی آداب ہیں، اور اس کے اندر پڑوسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو تو یہ سلوک کرو، مسلم اور غیر مسلم، مسلم یا نان مسلم دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا باقاعدہ اس کو چیک کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی کھانے کی اچھی چیز گھر میں بن جاتی، کبھی ہوتا ہے گھر میں کبھی کوئی اچھا کھانا پک گیا تو اس کا ایک حصہ اپنے پڑوسی کو بھیجا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ بعض صحابہ کے پڑوسی یہودی تھے، غیر مسلم یہودی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ پڑوسی کا جو حق ہے وہ تو برابر ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا اگر تم سالن بھی بناؤ تو ایسا بناؤ کہ پڑوسی کو کچھ بھیج سکو۔ اچھے زمانوں میں عام طور پہ دیہاتی زندگیوں میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ اگر اپنے گھر کوئی اچھا کھانا پکتا تو کچھ نہ کچھ حصہ پڑوسی کو بھیجا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ماڈرن بن گئے ہم، آج کل بہت سارے لوگ شہری زندگیوں میں خاص طور پر یہ چیز رائج نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر شادی بھی ہو رہی ہے، امیڈیٹلی جو ہمارا پڑوسی ہے اس کو دعوت نہیں دیں گے۔ ویسے پتہ نہیں 300 کارڈ چھاپے ہوئے ہیں، 500 کارڈ چھاپے ہوئے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، مگر نیکسٹ ڈور جو پڑوسی ہے اس کو نہیں انوائٹ کرتے عام طور پر۔ تو یہ جو چیز ہے خلاف سنت ہے۔ یہ کھانے کے مسئلے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایون اچھی ڈش بنی ہے تھوڑا سا اس کو بھی بھیج دو، اس سے ایک تعلقات اچھے پیدا ہوں گے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کو سپورٹ رہے گی۔ اس لیے اگر کسی کو اچھا پڑوسی ملا سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ایک اچھی نعمت اس کو میسر آ گئی، کیونکہ پڑوسی اگر خراب ہوگا نا 10 طریقوں سے آپ کو پریشان کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ اگر وہ دونوں کے درمیان کوآپریشن نہ ہو، تعاون اور ہمدردی کی فضا نہ ہو تو دونوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ تو مسلمان جہاں رہے اگر سمجھیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے جو حدیث میں بتایا گیا، کتنے لوگ صرف ہمارے اخلاق اور سلوک کو دیکھ کر اسلام کے قریب آ سکتے ہیں، مگر اگر ہمارا سلوک اس کے برعکس ہو جائے تو پھر دیکھیے کتنے لوگ قریب آتے ہیں۔ وہ تو کہیں گے جس ایریے میں مسلمانوں کا گھر ہو قریب نہ لیں آپ، کیونکہ وہ لوگ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے،
وہ لوگ نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے تو کیا یہ اسلام کی نیک نامی ہوگی یا بدنامی ہوگی؟ بہت سے شہروں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلم ایریے میں جائیں، نان مسلم ایریے میں جائیں، کہیں صحیح ہو سکتا ہے، کہیں غلط بھی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن فیمس ہے کہ مسلم ایریے میں آپ چلے جائیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، گلی کوچے میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں اور پھر ہنگامہ شور مچا ہوا ہے، اور بعض غیر مسلم ایریے میں آپ اسی ٹائم جا کر دیکھیں بالکل خاموشی ہے، سب اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ صبح اس کو جلدی کام پر جانا ہے، صبح اس کو جلدی کالج میں جانا ہے، یا صبح امتحان ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے، باہر گپے مارنے کے لیے اس کو ٹائم نہیں ہے، اور انہیں ٹائم ہی ٹائم ہے، فرصت ہی فرصت ہے، ان کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر 12 بجے ہو 1 بجے ہو تو اس لیے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کون سا میسج جائے گا، کون سا پیغام اس سے جائے گا؟ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جیسے نیا ٹی وی سیٹ آیا گھر میں، کبھی ہوتا ہے لوگوں میں کہ نیا ٹی وی سیٹ آ گیا، نئی کوئی چیز آئی، پوری فل ولیوم لگا دی اس کی تاکہ سب کو پتا چلے کہ نیا ٹی وی سیٹ لیا ہوا ہے، نیا لیا ہوا ہے۔ آپ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، پڑوسی کی نیند کیوں خراب کر رہے ہیں؟ پڑوسی کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے دیکھیے، آپ اپنے گھر میں آزاد ہیں، مگر جب آپ کی آزادی کا نقصان آپ کے پڑوسی کو پہنچے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس میں بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے، دوسروں کو کوئی پرابلم ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی، وہ بھی توجہ طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے، میجر سن کے اندر بھی بہت اونچا جو گناہ ہے، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان تزانیہ بحلیلتی جارک، صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی یعنی پڑوس میں جو عورت رہتی ہے اس کے ساتھ اخلاقی برائی کرو، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبیرہ میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں یہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ہے؟ ہم اس کی وضاحت انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد کریں گے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین، سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے پڑوسی کے حقوق اسلامی آداب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اسی میں اگر کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، شرعی طور پر یہ چیز اس کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ جنت سے رکاوٹ کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، پڑوسی کی عورت کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، تو وہ گناہوں میں بھی، بڑے گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی یہ آپ کی ہمدردی چاہتا ہے، یہ آپ کی مدد چاہتا ہے، اور اچھے معاشرے میں، اچھی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد، کوآپریشن، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو بلکہ آپ اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالیں، تو پھر آپ نے گویا ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور پھر اس میں چانس بھی زیادہ ہے۔ مثلا کوئی اجنبی کسی اور علاقے کی عورت آ جائے تو ہو سکتا ہے 10 آدمی دیکھنے والے ہوں، تو برائی کا امکان گھٹتا ہے وہاں پر۔ لیکن پڑوس کا آنا جانا یہ تو ہوتے رہتا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا، آپ لوگوں کے اعتماد کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے گناہ کا دروازہ زیادہ بڑے انداز سے کھلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، پڑوسی کے ساتھ ایک آدمی کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، وہ بھی آداب سے متعلق ہے۔ جیسے ہم زبان جب چلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اپنی زبان سے کتنوں کو جوڑ رہے ہیں اور کتنوں کو توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اب ہماری زبان سے پھول برس رہے ہیں یا کانٹے نکال رہی ہے زبان، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ زبان سے ہم دونوں کام لے سکتے ہیں، چاہے ہم اس سے پھول برسائیں یا کانٹے پھینکیں، دونوں طریقے سے زبان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ زبان جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی، جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، عقل مند آدمی وہ ہے جو بولے کم سنے زیادہ، اور وہ نجات پائے گا۔ ورنہ آپ ایک بار زبان چلا دیتے ہیں، 100 بار ندامت ہوتی ہے، 100 بار پچھتاوا ہوتا ہے، کاش میں خاموش ہو گیا ہوتا، کاش میں یہ بات نہ کہا ہوتا، کاش
میری زبان سے یہ جملہ نہ نکلا ہوتا، ڈیمیج تو ہو گیا۔ اب آپ کاش کاش کہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ چیز واپس نہیں آئے گی۔ ایک بار ہو گئی غلطی، اس کا اب نتیجہ بھگتو، اور بعض اوقات نتیجہ سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی زبان کے بارے میں عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، کلم اللسانی انکا من کلم السنان، کہتے ہیں کہ زبان سے لگا ہوا جو زخم ہے اس میں اور تیر اور بھالے کا جو زخم ہے بڑا فرق ہے۔ تیر بھالے سے کسی کو زخم لگاؤ تو مرہم پٹی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، زبان سے کسی کو زخم لگاؤ تو اس کا علاج نہیں ہوتا۔ زبان کا زخم ایسا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے سلسلے میں سخت تاکید فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو خاموشی اختیار کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ زبان میرے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا غصہ آ جاتا ہے، زبان درازی کر دی، کوئی بات ہو گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں۔ جملے تو نکل گئے، واپس کہاں سے آئیں گے؟ ہوا کو کیچ کر کے واپس جملے تو نہیں لے سکتے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اس کا اثر اپنے آپ کو معذرت کے لیے پیش کر رہے ہیں، مگر یہ کہ آپ نے کہہ دیا، دل آپ نے ان کا چھید دیا، زخم آپ نے لگا دیا، اور اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے زبان کا استعمال، زبان بہت بڑی امانت ہے، یہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گی، جہنم میں لے جانے کا بھی۔ اب دیکھیے دعا دے گا آپ کو نہیں، وہ بھی آپ کو گالی دے گا، ریورس آرڈر میں اس سے بڑی گالی دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ماں کو گالی دلوانے کا سبب آپ خود بن گئے۔ آپ اس کے باپ کی شان میں توہین کرتے ہیں تو وہ آپ کے باپ کی شان میں جو ہے دعا تو نہیں دے گا۔ پھر آپ نے توہین کی، انسلٹ کی، تو وہ آپ کے باپ کی انسلٹ کرے گا۔ سبب کون بنے؟ بگنر، پہلا جو آدمی ہے جس نے شروع کیا وہ سبب بنا۔ اس لیے کہا گیا کہ دوسروں کے ساتھ جذبات سے مت کھیلو، ان کے والدین کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے والدین کو گالی دیں اور اس کی پھر تکلیف تمہیں ہوگی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، ماں کی گالی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی نہیں کر سکتا بہت اچھی بات ہے، مگر آپ نے اس کی ماں کو گالی دی تو پھر آپ کا سبق اس کو دیتے وقت یاد نہیں تھا آپ کو؟ آپ نے کیوں اس طرح کا جملہ کہا؟ آپ نے کیوں گالی دی؟ اسی طرح سے اور گالی گلوچ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا آپس میں گالی دینا فاسقوں کی نشانی ہے، مومن متقی نہیں کر سکتا۔ فاسق، برے لوگ، کرپٹ لوگ یہ وہ کام کرتے ہیں، گالی گلوچ کا انداز اچھے لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ملنے جلنے کی جہاں ترغیب دی، وہیں پر آپ نے یہ بھی بتایا کہ کبھی دوستانے میں، تعلقات میں اونچ نیچ، گرم سرد یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کبھی کوئی بڑی بات ہو گئی، کوئی آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی، تو کتنا ہے اس کا ٹائم لیمٹ کول ڈاؤن ہونے کے لیے؟ 3 دن۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو کول ڈاؤن یعنی نارمل ہو جانا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ہو گئے، چھوٹا سا جھگڑا ہوا مثال کے طور پہ، کوئی تکرار ہو گئی، اب آپ دشمنی بٹھا لیے دل میں، اب بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، تو کہا گیا کہ 3 دن آپ کو ٹائم ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ شریعت آپ کو ٹائم بھی دے رہی ہے، غصے کا اظہار within 3 days، لیکن وہ بھی لمٹ کے اندر اندر۔ تو دیکھیے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال تک نہیں ہے، لا يحل، جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو کٹ آف کر لے۔ قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ گرمی سردی کبھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، اگر ہو گیا 3 دن کے اندر اندر کم سے کم سلام تو شروع کر دینا چاہیے۔ آپ جو پہل کرے گا ثواب بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ دعوت نہ دیں، قریب جا کر نہ بیٹھیں، مگر کم سے کم سلام، مصافحہ اتنی تو آپ کے تعلقات ہوں تاکہ وہ جو شیطانی اکساہٹ ہے کم سے کم ہو جائے، ورنہ جتنا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا اتنی دوری پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد میں اتنی جو ہے دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو کہا گیا اس کے اندر لمٹ رکھی گئی 3 دن کے اندر اندر۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں مختلف جگہوں پر کہ برسا برس گزر گئے، قریبی رشتہ داروں کا آپس میں کٹ آف ہے، برسا برس ہو گئے، مہینوں بیت جاتے ہیں، لیکن رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے تیار نہیں۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ عام مسلمان سے بھی
اگر کوئی اختلاف ہو تو 3 دن کے اندر اندر تعلقات کو نارمل کرو، سلام کی حد تک تو کم سے کم. مگر ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے مہینوں ہو گئے کٹ آف ہیں، کوئی تعلقات نہیں ہیں. تو کیا یہ سنت پر عمل کرنے والوں کا طریقہ ہوگا؟ کیا یہ حدیث پر عمل کرنے والوں کا طریقہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے دل بڑا کریں، شیطان کو شکست دیں. ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ کہیں کہ چلو اختلاف ہو گیا، ایک طرفہ طور پہ میں سلام کرتا ہوں اس کو، میں مصافحہ کرتا ہوں، وہ نہ کرے گناہ اس کو ہوگا، ثواب آپ کو پورا مل گیا. ہم یہاں وقفہ کریں گے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پہلے کر لیجیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں حیات میں ہیں ان کی خدمت کر کے تو لوگ جنت حاصل کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی شریعت کیا کہتے ہیں، ان کی کس طرح خدمت کر کے ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جن کے والدین مر چکے ہیں ان کی خدمت کیسے کی جائے یا ثواب کیسے لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ثواب لینے کے بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے او ولد صالح یدعو له، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، انتقال ہو گیا دعا آپ کر سکتے ہیں، آپ کے دعا ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیں، جیسے کہیں مسجد بن رہی ہے، کوئی دینی کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ان کو دے گا. اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ میرے ابا جان کے یہ دوست ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی اگر اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ کے والد کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہ اسلامی تعلیمات میں ہے، والد تو والد کے بعد والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کا انتقال مکے میں ہوا لیکن مدینہ منورہ میں بھی آپ کا یہ معمول تھا، کبھی کوئی اچھا کھانا بنتا، کوئی بکری کا گوشت وغیرہ کوئی چیز آتی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اور بھی سوالات ہیں مگر چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہیں اپنا پروگرام ختم کر دیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ. انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين